ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے آتے ہیں افنان فاروق جماعت ہشتو۔ کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، قوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کہا صدیق نے میری صداقت ان کا صدقہ ہے، روشنی پا کر کتاب اللہ کے نور مبین سے روشنی پا کر شتر باندھوں پہ ہو گئے اسرار سلطانی، تباہی نسل انسانی کی دیکھی نہیں جاتی، تباہی نسل انسانی کی اب دیکھی نہیں جاتی۔ ضرورت ہے کہ پھر سے عام ہو افکار قرآنی۔ معزز حاضرین، جامعہ دارالاسلام کا مرکزی محور قرآن ہے، یہاں ہر مضمون کی تدریس قرآن کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ قرآن کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے درس قرآن کی بہترین تربیت دی جاتی ہے تاکہ طلبہ قرآن و حدیث کے اچھے مبلغ بن سکیں۔ درس قرآن کی اس تربیت کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آتے ہیں سعد اللہ بھائی جماعت دو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، اساتذہ کرام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 پیش کی ہے اور میرے آج کے درس قرآن کا موضوع اطاعت اور قربانی نفس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حاصل نہیں ہے کہ جس معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ نافذ ہو جائے تو پھر اسے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ معزز سامعین، یہ آیت بہت ہی لرزہ خیز اور فکر انگیز ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ، اور اس نے ان کی اطاعت کی اور ان کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو وہ کامیاب مسلمان ہو گیا۔ اگرچہ اس آیت کے پس منظر میں ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ موجود ہے، لیکن جو حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور اسلامی قانون کا اصل رسول ہے۔ اس کی روح سے کسی بھی مسلمان فرد، ادارے، ریاست، پارلیمنٹ یا عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی گم ثابت ہو تو پھر اس معاملے میں انہیں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی طرف سے کسی ناجائز قتل کی سزا قتل ہے تو اس کے بعد کسی بھی مسلمان فرد کو یا کسی بھی عدالت اور ریاست کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مجرم کو سزائے عمر قید دے یا پھر اس پر کوئی جرمانہ مقرر کر دے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ یہودی قبیلہ کی ایک عورت نے چوری کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قطعیت کی سزا دی۔ جب سفارش کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے تو اس معاملہ میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کیا جائے۔ اسی طرح ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کا سر قلم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ جسے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں، اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ بارگاہ نبی میں ارشاد ہوتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ گورنر مقرر کیا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ تم فیصلے کس طرح کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں سب سے پہلے قرآن کی مدد لیا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے تمہارا حل نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اقوال و حدیث اور آپ کی سنتوں میں سے اس مسئلے کا حل دیکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں سے بھی تمہیں کوئی حل نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کروں گا۔ یعنی زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو غالب کر لیا جائے۔ انسان جو بھی کام کرے اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ جس معاملے میں اسے پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو اس معاملے کو بالکل ہی ترک کر دے۔ دراصل مسلمان ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان معاملے میں اپنے ذاتی اختیارات سے دستبردار ہو جائے۔ کسی فرد کا بیک وقت مسلمان ہونا اور اپنے ذاتی اختیارات کو محفوظ بھی رکھنا یہ ایک دوسرے کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کو جنت میں داخل ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی اور دین و دنیا میں اپنی چلانا شروع کی، دین و دنیا کے معاملے میں اپنے ذاتی اختیارات کو سامنے لے آئے تو پھر وہ قوم ضرور برباد ہوئی اور تباہی اس کا مقدر بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی کامیاب ہونے کے لیے اب ہمارے پاس صرف ایک ہی زنجیر ہے، ایک ہی رسی ہے، اسی پر چل کر ہم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، وہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ ان باتوں کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم تضاد عملی اور تضاد ذہنی کا شکار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن قدم قدم پہ اپنے ایمان کی نفی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر سے لے کر معاشرے کی زندگی اور ہمارے معاشرے سے لے کر پوری ایک ریاست کی زندگی تک ہم کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی رسی کے بارے میں شروع میں ہی بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا حتی تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر مضبوطی سے عمل پیرا رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ یعنی اگر ہم مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ہی مسلمان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن و حدیث کا مزید فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ درس حدیث کے لیے دعوت دیتا ہوں فیصل حیات بھائی کو جو کہ جماعت ہشتم کے طالب علم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم